بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم آپ کو ایک اہم مسئلے سے سب سے پہلے تو ہم آپ کو نیوز بتائیں کہ اس وقت انقرہ جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور کس حوالے سے؟ محمد بن سلمان بڑے ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بائیڈن نے جو ابھی ایک الزام عائد کیا ہے اس کے حوالے سے بائیڈن سرخیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اور بائیڈن تو خیر ویسے بھی سرخیوں میں تھے کیونکہ سیریا کے اوپر جو ایئر اسٹرائک کروائی ہے اس کے حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے بھی شدید رد عمل آنے کی توقع ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ متعدد بار بائیڈن نے پہلے نیوکلیئر کی ڈیل کے حوالے سے بہت سے اقدامات کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد یہ اقدام کر دیا کہ سیریا کے اوپر بمباری کر دی، ایئر اسٹرائک کی اجازت دی اور اس کے بعد بمباری ہوئی، جس میں معصوم لوگ ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیر، ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، خاص طور پہ آل سعود کے حوالے سے ہے، محمد بن سلمان کے حوالے سے ہے، اور سعودیہ کے فیوچر اور سعودیہ کے پاسٹ کے حوالے سے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ایک عجیب سی خبر نے اس وقت کھلبلی مچا دی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ محمد بن سلمان کے اوپر کوئی بھی الزام عائد نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ سعودیہ میں بیٹھا ہو یا سعودیہ سے باہر بیٹھا ہو، صرف ایک ملک کی طرف سے سعودیہ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا جاتا رہا، اور اس کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ کیوں اس کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ استنبول میں ایک قتل ہوا جس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ یہ محمد بن سلمان نے کرا۔ محمد بن سلمان نے اس قتل کی تحقیقات خود سے کروائیں اور کلپریٹس کو سزا بھی دلوائی۔ ایک صحافی جمال خاشقجی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یو ایس سعودی ایمبیسی میں گئے ترکی میں، اور وہاں پہ جب ان کو بلوایا گیا تو اس کے بعد وہ واپس باہر نہیں آئے، اور جب باہر آئے تو وہ پیسز میں آئے۔ خیر، یہ ایک بڑی کانسپائریسی تھی اس وقت۔ پہلے تو ترکی کے اوپر ہی الزام لگتا رہا کہ آخر گئے کہاں۔ بہت بڑا ایک صحافی تھا جو کہ سعودیہ کی حالیہ حکومت پہ اور بادشاہی نظام کے اوپر بہت تنقیدی باتیں کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو ایک طرف کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ غداری کے لیے اکسا رہا تھا۔ خیر، یہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اس طریقے کا، اس میں عمل دخل ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ ایرانی سپورٹڈ ہیں، کچھ کہتے تھے یہ ٹرکش سپورٹڈ ہیں۔ ٹرکی کے ساتھ بھی معاملات اسی بات پہ خراب بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ متعدد ڈیلز جو ٹریڈ ڈیلز تھیں ترکی کے ساتھ وہ ختم کی گئیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے کہ بائیڈن نے باضابطہ طور پر محمد بن سلمان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ جمال کے قتل میں محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے۔ پہلی بار کسی حکومت نے، کسی ملک نے یہ الزام عائد کیا کہ محمد بن سلمان براہ راست اس قتل میں ملوث ہیں، اور بہت جلد ان کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک طرف یہ دیکھیں کہ سعودیہ کا امریکہ کے ساتھ اتحاد ایک یا دو روز پہ نہیں، ایک یا دو سال پہ نہیں، زمانوں پہ محیط ہے، دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی سعودیہ کا خیال نہیں رکھا گیا کسی بھی طور پر۔ آج سعودیہ کو یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ آپ جن کو اپنا دوست سمجھتے تھے وہی آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کتنی آپ نے ان کی سپورٹ کی، چاہے فائنینشیل ایڈ کے طور پہ ہو، آئل سپورٹ کے طور پہ ہو، یا ریجنز میں کوئی بھی بلاکس بن رہے ہوں ان کو ڈسٹرائے کرنے کے طور پہ ہوں، اور ایز اے مسلم لیڈر انہوں نے بہت سے مسلم ممالک کے اوپر ایسی ایسی پابندیوں کا اطلاق کروا دیا جن کے اطلاق سے ان کی فائنینشیل اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس میں سے ایک پاکستان بھی ہے، دوسرا ایران بھی ہے۔ ان دو ممالک کے ساتھ تو گائے بگائے اپنی خار نکالتے رہے۔ پاکستان کے ساتھ تو بہت کبھی معاملات اچھائی کے بھی ہوئے، مگر زیادہ تر روب اور دبدبے والے معاملات ہوئے، جس کے بعد پاکستان نے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ایران نے تو پہلے سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، حالانکہ معاملات سدھرنے کے لیے ایک وقت میں قریب بھی آئے، مگر اس کے بعد دوبارہ یمن کی جو وار تھی اس نے دونوں میں راہیں جدا کر دی۔ اب سینیریو یہ تھا کہ سعودیہ کے ساتھ جو بیک پہ لوگ تھے وہ اسرائیل، اور خاص طور پہ اسرائیل کی جو ایجنسی تھی وہ بہت بڑی سپورٹیو تھی، اور ساتھ ساتھ امریکہ کا ٹرمپ تو شدید ترین دوست بنا ہوا تھا سعودیہ کا۔ اور دیکھیں کہ جتنی سپورٹ سعودیہ سے اس نے لیا اس کے بعد تو اور کسی صدر نے سپورٹ نہیں لی امریکی۔ مگر کیا ہوا؟ حاصل وصول کیا ہوا؟ نہ تو وہ ایران کے اوپر چڑھائی کر سکا، نہ ہی وہ یمن کی وار جیت سکا۔ حوثیوں کو اس نے باغی بھی قرار دیا، دہشت گرد بھی قرار دیا، ان کے اوپر حملے بھی کرائے، ایئر اسٹرائکس بھی کروائیں، مگر حاصل وصول کیا ہوا؟ آج وہی بائیڈن، امریکہ کا صدر، چاہے وہ بائیڈن ہو، ٹرمپ ہو، کوئی بھی ہو،
امریکہ کے صدر نے سعودیہ کے اوپر سینکشنز کی امپلیمنٹیشن کی بات چھیڑ دی. پہلے اس نے صرف بیان دیا تھا, آج اس نے رپورٹ بھی دے دی ہے کہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ ایک صحافی کو قتل کرایا ہے, ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ان کی. اسی طریقے سے یمن کی جو وار ہے جو کہ امریکہ کی سپورٹ سے یہ لڑی جا رہی تھی, آج انہوں نے کہا کہ یہ تو سعودیہ نے بمباری کر کے بیچارے معصوم نہتے یمن کے باسیوں کو مار دیا. اب جب یہ بات سننے کے بعد سعودیہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, سعودیہ کہاں کھڑا ہے, خطے میں کون دوست ہے اس کا؟ اسرائیل, پہلے ہی انہوں نے اس کو بدزن کر دیا. اسرائیل نے بیک ڈور چینل سے اپنے مفادات تو اپنے حاصل کرنے کی کوشش کی, مگر جب آل سعود نے منظر عام پر آ کر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو وہ بھی بیک ڈور کے اوپر دوبارہ سعودیہ کو فورس کرنے لگے کہ وہ ہمیں آفیشلی تسلیم کریں, جس کی واضح مثال آپ جازن ایئرپورٹ کے اوپر اسٹرائکس پہ دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ اربل ایئرپورٹ کے اوپر اسٹرائک ہوئی ہے. ساتھ ساتھ سعودیہ میں اس وقت بھی جو بارڈر فائٹنگ ہے وہ چلتی آ رہی ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حوثی جو ہیں وہ برداشت سے باہر ہیں یا قابو سے باہر ہیں, اور اس کے لیے ہمیں مدد درکار ہونی چاہیے یا ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور بڑی کانسپائریسی ہے کہ دیکھیں دونوں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف پہلے کھڑا کیا, اب دونوں کے ایک کے تو خلاف پہلے سے ہی تھے, اب دوسرے کے خلاف جو کہ جنہوں نے منافقانہ دوستی کی تھی اب وہ منافقت نکالنے پہ آ گئے. عالمی سطح کے اوپر اس طرح کے بیان دینے کے بعد امریکی پالیسی واضح ہو چکی ہے. یمن میں ایک طرف ایران کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیا, اس کے بعد کہا کہ ہم حوثیوں کو دہشت گرد کی لسٹ سے نکال دیں گے تاکہ ایران خوش ہو جائے اور سعودیہ بلکنے لگے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج ایئر اسٹرائک کی, اور ایئر اسٹرائک میں متعدد جو عام نہتے شہری تھے ان کو مار گرایا, ان کی زندگی سے کھیلا گیا, وہ جاں بحق ہوئے, اور سعودیہ کے خلاف یہ بیان دے دیا. تو دونوں ممالک کو آپس میں بھی کھڑا کر دیا آمنے سامنے, اور سپورٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اب خدا را سعودیہ کو بھی چاہیے کہ اب وہ ایک اسٹیپ نیچے آئے, ایران کے ساتھ کولیبریشن کرے, اپنے معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرے, اور مسلمانوں کی کوششوں میں اور کاوشوں میں یکجا ہو اور یہود النصارہ سے پیچھا چھڑائے. اگر تو اب بھی آل سعود امریکہ کے اس اقدام کو نہیں سمجھ پائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ مستقبل میں وہ کبھی سر اٹھا کر جی سکے. اللہ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے. آج تیل دیکھ لیں آپ, $64 فی بیرل پہ جا پہنچا ہے. سعودیہ کی معیشت اسٹیبل ہے, جبکہ ایک اور برابر کا اسلامی ملک جو کہ تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہے, اس کے اوپر سینکشنز ہیں, وہ اپنی اکانومی کو بچا بچو کے چلا رہا ہے. جس طریقے سے اس کے حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں بخوبی, جس طرح سے وہ اپنی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ قابل تعریف ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے, خاص طور پہ سپریم لیڈر ہیں, صدر جتنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی اپنی عوام کی بڑی سپورٹ ہے کہ ان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آ پا رہی اس طرح کی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے, ہم اپنا جوہری پروگرام بند کر دیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حالات اور منظر کہاں کی منظر کشی کر رہا ہے. کیا اس وقت سعودیہ ایک اسٹیپ ڈاؤن کر کے ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے گا اور یہود النصارہ کی چالوں کو سمجھے گا یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا.